بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین آپ سب کی نظریں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ پہ ہیں کہ ٹرمپ صدر بن چکا ہے، لیکن سب سے بڑی اہم بات جو آج کی ویڈیو میں ہم کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹرمپ کیا اپنی مدت پوری کر پائے گا؟ ٹرمپ کئی راستے میں تو نہیں رہ جائے گا؟ ٹرمپ کا ذائچہ جب وہ حلف اٹھا رہا ہوگا، ابھی وہ منتخب ہوا ہے، جب وہ حلف اٹھائے گا اس وقت اس کا ذائچہ کیا کہہ رہا ہوگا؟ ٹرمپ کے حوالے سے یہ تشویش پائی جا رہی ہے کہ ٹرمپ شاید اپنی زندگی جو طبعی زندگی ہے اس طرح پوری نہ کر پائے اور اس کا جو دور صدارت ہے وہ مکمل نہ ہوئے. شاید اس کو اسیسینیٹ کر دیا جائے، اس کا قتل کر دیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ٹرمپ کے ایک دوست ہیں، ان کے حوالے سے یہ 2-3 اسٹرالوجر نے یہ کہا تھا کہ شاید ان کو بھی شہید کر دیا جائے. اس کے بعد ایک ایسی جنگ کا آغاز ہوگا جو پھر نہ سنبھلنے والی ہوگی اور نہ ٹلنے والی ہوگی. اس سارے معاملے کے اوپر آخر حقیقت کیا ہے یہ بات کرتے ہیں محمد اسامہ علی سے. آپ ان کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، علم اعداد کے ماہر ہیں، اسٹرالوجر ہیں، بزنس کنسلٹنٹ اور ریلیجیس اسکالر. اسامہ صاحب، ہم ٹرمپ سے امیدیں لگا رہے ہیں ٹرمپ کہیں خود ہی نہ راستے میں رہ جائیں. جی بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم جو ہے ٹرمپ کو ڈسکس کر رہے ہیں ایز اے نیشن جو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اصل جو قرآن میں ذکر ہوتا ہے جب بار بار کہ یہود و نصارہ کو اپنے وہ ولی نہ بناؤ، تو ولی کا ترجمہ ہم کر لیتے ہیں کہ دوست نہ بناؤ. وہ ایک علی کی ولایت سے نکلنے کی خاطر، اس ترجمے کو بدلنے کی خاطر جو ہے ہم نے وہ دوستی میں لیا ہے، جو کہ سوشلی بڑا مسلمانوں پہ ایک نیگیٹو مارک آتا ہے کہ بھئی آپ نے ایک خدا کے ماننے والے آپس میں راہ و رسم کیوں نہیں رکھیں گے تاکہ ایک دوسرے کو کنونس کریں. جیسے موبائلے پہ بھی نجران کے عیسائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. لیکن بدقسمتی ہے ہماری کہ ایز اے نیشن ایک ولی کا ترجمہ بدلنے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پورا کے پورا مطلب مطالب بھی بدل لیے. ایکچوئل یہ مطلب اسی پہ تھا کہ یہود و نصارہ کو اپنے سرپرست نہ بناؤ. ان کو دوست بنانے کی ممانعت نہیں تھی، سرپرست بنانے کی تھی، جو کہ اب ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ٹرمپ آ گیا اور تو جو ایک ویو چل رہی ہے پاکستان میں کہ ٹرمپ آ گیا اور اب پتہ نہیں وہ کیا کرے گا، اور اس سے امیدیں. اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کے توکل کے، اس کے توحید کے، اس کے سارے میٹرز کے یہ خلاف ہے. جبکہ ہمیں اپنے معاملات، اپنے ملک کی چیزیں ان کو خود سے درست کرنے کی طرف زیادہ غور کرنا تھا. ہماری قبر، ہماری آخرت، ہمارا دارالعمل ہے یہ زندگی، جس میں ہم نے اپنی کمائی کرنی ہے. کہ ٹرمپ کے جو فون اور ان کی انفلوئنس باقی ڈیفینیٹلی اب ٹرمپ ایک ہاٹ ایشو ہے دنیا کا اس ٹائم. جی گرتی ہوئی سپر پاور کا صدر ہے، جو کہ آپ کو پہلے بتا چکے تھے کہ یہ تو اب ڈوبنی ہے ٹرمپ آئے یا نہ آئے. ہاں ایک چیز بڑی قابل ذکر ہے کہ ٹرمپ کا فی الحال تو 2027 تک تو جوپیٹر میں وینس ہے، اور اٹس اے گڈ ٹائم فار ہم. اس میں کوئی بہت زیادہ مشکلات نظر نہیں آتی. لیکن جو ہماری ایسٹرالوجیکلی ایج وائز اگر حساب لگائیں تو وہ جو 8ویں گھر کی دشا تو چل ہی رہی ہے. جوپیٹر اس کے 8th ہاؤس کا لارڈ ہے. یس پچھلی دفعہ جب وہ ہارا تھا اس وقت اس کے 8th ہاؤس کے ساتھ سیٹرن اس کے 6th ہاؤس کا لارڈ کی انتر دشا تھی، جس وجہ سے وہ ہار گیا تھا، کیونکہ اس میں اس کو مقابلہ اور دشمنی اور وہ زیادہ فیس کرنا تھا، جس کے نتیجے میں وہ 6ٹھے گھر ایکٹیو ہونے کی وجہ سے رہ گیا. اب جیت گیا کیونکہ 6ٹھا گھر نہیں 9واں لک کا گھر ایکٹیویٹ تھا اس کا، تو اس کو سپورٹ مل گئی. 8th ہاؤس بیسیکلی کہا جاتا ہے موت کا گھر ہے، مرنے کا گھر ہے، شیئر ریسورسز کا گھر ہے. لیکن صرف 8th ہاؤس ہی نہیں ہے، 2nd ہاؤس کو بھی مانا جاتا ہے کہ جب اس کے بھی رولنگ پلانٹ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں تو وہ بھی مارکیش میں آتا ہے ویدک ایسٹرالوجی میں. اسی طریقے سے 7واں گھر بھی حالانکہ شادی کا گھر ہے، پارٹنرشپ کا گھر ہے، اس کو بھی مارکیش مانا جاتا ہے. اس کے بعد 12واں گھر جو ہے لاسٹ اینڈ فائنل ہاؤس، وہ بھی اسی میں ہی آتا ہے. اب یہ بلکہ میں شیئر کرتا ہوں، اس کو اسکرین پہ لگا دیں ناظرین کو زیادہ آسانی سے سمجھانے کے لیے چارٹ کو، یہ ٹرمپ صاحب کے.
اس میں یہ ہے کہ اب ان کے جوپیٹر کی 8ویں گھر کی دشا میں مون کی دشا آنی ہے 2028 میں، مارچ 2028 وہ ٹائم پاسبل ہے جس کو آپ انڈیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ کہ وہ کیوں 8ویں میں 12واں، تو 2028 میں مارچ میں یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ یہ اپنے عہدے کو چھوڑ دیں۔ مارچ 2028 سے آن ورڈ، اب مجھے نہیں پتا کہ وہ ان کے ٹینیور وائز اب کتنا بن رہے ہیں کتنا نہیں، صدر 4 سال کے لیے ہوتا ہے، لیکن بہرحال ایسٹرولوجیکل ریڈنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ مارچ 2028 دونوں طرح سے ہی مارکیش ایکٹیو ہو جائیں گے، 12ویں گھر کا بھی 8ویں گھر کا بھی، وہ کسی بھی طریقے عہدہ بھی چھڑائے گا، اور دوسری بھی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے کہ دار فانی سے آخر سب نے ظاہری بات جانا ہے کتنا کون۔ تو دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وینس اور سیٹرن ان کے لاسٹ 12ویں گھر میں، 12ویں گھر کا سیٹرن جہاں بہت زیادہ وہ دیتا ہے پراپرٹیز دیتا ہے، 12ویں گھر کا سیٹرن جو ہے نا وہ تنہا مارتا بھی ہے، آپ کو آئسولیشن میں ایڈمٹ کرا کے مارتا ہے، جیل میں رکھتا ہے، یا آپ کو کسی اکیلی جگہ پہ اینڈ ہو آپ کا، وہ اکیلی آئسولیشن کی زندگی بھی ہو سکتی ہے، وہ اگر آپ کے پٹھے کرم ہو تو جیل بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کا ہاسپٹلائز اینڈ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے وینس ان کے ساتھ ہے، تو وینس اور وہ تھوڑا سا یہ ہے کہ لاسٹ لائف وینس کی وجہ سے لگژری میں بھی گزر رہی ہے، کمفرٹس بھی انجوائے کر رہے ہیں، اور ایسے تعلقات بھی خواتین سے لیتا ہے جو ان کی ریس سے باہر کے ہوں، مطلب فارن سے تعلق، یعنی کہ جہاں ٹرمپ پیدا ہوا ہے اس سے باہر کی عورتوں سے تعلقات یا شادی۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو مسلمان پھر اس کو لیگل میٹرز میں دیکھتے ہیں، لیکن اصل میں جو فزیکل انٹیمیشن ہے وہ تو نہیں دیکھتی نا کاغذی کاروائی کو، تو ایسٹرولوجی بیسیکلی کاغذی کاروائی کو نہیں کرتی، تو وہ پھر کسی دوسری نسل یا فورن سے ریلیٹڈ خاتون کو بھی ابراڈ سے تعلق کو شو کرتی ہے۔ بہرحال یہ 2028 مارچ ایک ٹائم بنے گا، اس سے آنورڈ، اس سے پہلے نہیں ہے، اور پہلے انجوائمنٹ ہے، کام ہے، لک سپورٹ کرتی رہے گی، ایسے بھرپور چانسز نظر آتے ہیں، کیونکہ جوپیٹر میں وینس ایک ان کے ہاں یہ ضرور ہے کہ 8th ہاؤس تو جوپیٹر ہے ہی ہے، ایکٹیویٹ ہے، اور وہ جو ٹربلز ہیں جو چیزیں ہیں وہ ان کو تو سڈن، یہ اصل میں زندگی میں اللہ تعالیٰ کا بڑا خوبصورت نظام ہے، ہم تو اس کو ریڈ کر کے بیٹھے کہ 8th ہاؤس کو ویسے تو بڑا خطرناک مانا جاتا ہے، لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹاپ گیئر لگتا ہے نا وہ بھی اسی میں ہی لگتا ہے، اگر کسی کا کوئی چھپڑ پھاڑ کے چاہیے ہو تو 8th ہاؤس ہی ایکٹیویٹ ہوگا، کیوں؟ کیونکہ یہ سڈن گین سڈن لاس دونوں کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے، مطلب دروازہ بڑا کر دیتا ہے، ورنہ وہ جو ٹک ٹک ہے نا مصباح الحق والی اننگ، تھوڑا اتنی سی ونڈو ہوگی نا، ان آؤٹ ہمیشہ برابر ہوتا ہے گینز کا اور لاسز کا، اب وہ ڈینسٹی ہائی ہو جاتی ہے جب 8th ہاؤس ایکٹیویٹ ہو جائے، تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سنبھلے ہوئے قدرت نے کچھ دینا ہے تو پھر 8th ہاؤس نے تو ایکٹیویٹ ہونا ہی ہونا ہے، یہ شیئر ریسورسز کا بھی ہوتا ہے، یہ آپ کے جو سسرال ہے اس کا بھی ہوتا ہے، یہ اکلیٹ سے یہ جو سائنس ہے اس کا بھی ہوتا ہے، یہ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی سمجھ لیں کہ اکلیٹ سائنسز کے ساتھ ساتھ یہ شیئر ریسورسز کا بھی ہوتا ہے، اور ہڈن جو آپ کے وہ ہوتے ہیں نالج ان کا بھی، اور ہڈن خزانوں کا بھی ہوتا ہے، سمجھ لیں یوں سمجھ لیں۔ اب آ جائیں کہ ان کے اسینڈنٹ میں راہو، ان کے اس وقت اسینڈنٹ وائز راہو ان کے 8ویں گھر میں بیٹھا ہے، جو کہ اگلے مارچ اپریل تک خطرہ ہو سکتا ہے، جو کہ مارچ اپریل تک خطرہ ہو سکتا ہے 8ویں گھر کا راہو، کیوں؟ کیونکہ اور کیتو کا پھر وہاں بیٹھنا ان کے اپوزٹ 2nd ہاؤس فیملی ویلتھ، اس میں وہ ڈیٹیچمنٹ ڈالتا ہے، لیکن مہادشا انتر دشا جو کہہ رہی ہے وہ زیادہ حاوی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ٹرانزٹ، اب اس میں 50-60% چانس یہ بن جاتے ہیں کہ جوپیٹر ان کا، کیونکہ 8th ہاؤس کا لارڈ ایکٹیویٹ ہے اور راہو بھی ادھر بیٹھا ہے، راہو ان پہ بلیک اس کو بھی وہ کرتا ہے،
मैजिक वगैरह को इस जिंदगी के हिस्से पे भी लाता है कि इसको ना यूज कर लिया जाए, क्योंकि उधर तो ये सारा कुछ बहुत आम है और हमारे पाकिस्तानी समझते हैं कि ये सिर्फ जी पीर बाबे जादू शादू इथे ने उथे कोई नहीं। कभी आप उधर की जो वेबसाइट्स या इंग्लिश वो चेक करें तो फिर आपको पता चले कि वो लोग कितना इसको वो कर रहे हैं। उसामा साहब, ये तो था ट्रंप का जायचा। हमने देखा है कि इमरान खान का और ट्रंप का बड़ा मुआवजा किया जाता था। जो खतरात डोनाल्ड ट्रंप को हैं, वही क्या खतरात इमरान खान के जायचे में है कि ये तो नहीं है कि एक कत्ल होगा दूसरा शहीद ना हो जाए या उसको सजाए मौत ना दिलवा दें। ये तो नहीं कोई ऐसा सिनेरियो बनने वाला। अल्लाह माफ करे, गॉड फॉरबिड। देखिए ऐसी कोई मुमासलत उसमें नहीं है ट्रम्प की और इमरान खान की। वो हमारे हैं, वो तो जिसको मर्जी, आपको पता ही है कि जिसको किसी के साथ भी मिला दिया जाए वो कौन सा कोई यहाँ पूछने वाला है। लेकिन बहरहाल ऐसा कोई मुमासलियत बर्थ चार्ट्स में नहीं है। ये मून इनका स्कॉर्पियन है। स्कॉर्पियन मून कमर दर अकरब में पैदा हुए हैं और ये बड़ी वाज़ेह मिसाल है कमर दर अकरब की एक कामयाब पर्सनालिटी की, कि उसमें मून असल में बड़ा शिद्दत के साथ आपको बस इंटेंस करता है, जिद्दी करता है। और इसी तरीके से जो लीव असेंडेंट होना, इसीलिए आपको याद है हम अमूमन कहते होते हैं कि एस्ट्रोलॉजी को समझना है तो इस चीज को समझा जाए कि नसीब आप देखेंगे असेंडेंट से उसके, और उसके अंदर की दुनिया देखनी हो तो मून से देखेंगे। तो वरना तो स्कॉर्पियन मून था, ये तो कामयाबी ना होता सर। लेकिन क्योंकि इसका असेंडेंट लीव था और इसके 10वें घर का सन और राहु ने इसको फेम भी दी, एक्सपेंशन भी दी, और दूसरी ये, हाँ एक चीज कॉमन हो सकती है कि ये भी सुनता नहीं है, इमरान खान भी नहीं सुनता। सन जिसका 10वें घर का, वो कहता मुझे सब पता है। मतलब उसको आप जाके कुछ भी कहेंगे वो कहेगा नहीं सॉरी आई नो, मैंने अपने तरीके से करना है, मुझे सब पता है। ये बात सिर्फ हो सकती है कि जैसे इमरान खान को सब पता है वैसे ट्रम्प को भी सब पता है, इस टाइप की पर्सनैलिटी। और फिर अच्छा होता है, ये वही मिसाल है समझे लोग, वो जैसे कहते हैं एक दफा कोई रास्ते में थे, कबीला कहीं हिजरत कर रहा था तो सामने कोई वो आ गया, दीवार आ गई या किले की दीवार आ गई, तो सब भी कहने लगे कि नहीं चढ़ सकते नहीं चढ़ सकते। तो उनमें से एक शख्स चढ़ गया और फिर उसने पूरे कबीले के लिए रस्सा फेंका या जैसे भी उनको पार कराया। बाद में पता चला वो क्योंकि सुन नहीं सकता था वो गूंगा बहरा था, इसलिए वो कामयाब हो गया क्योंकि उसने लोगों की नहीं सुनी। तो ये फायदा भी होता है बाज़ औक़ात, बाकी चार्ट मजबूत हो तो ट्रम्प भी उसी फायदा में, उसी बहरेपन की उसका फायदा ले गया कि वो भी सुनता नहीं है किसी की, क्योंकि सन जिसके भी 10वें घर में होना सर, हमारा मानना है एस्ट्रोलॉजी कहती है कि वो फिर किसी की सुनता नहीं, वो कहता है मुझे सब पता है। तो ये एक वो रिजेम्बलेंस आप कह सकते हैं, और इसके अलावा इमरान खान से कोई खास रिजेम्बलेंस नहीं है मेरी रीडिंग के मुताबिक। बाकी मुझे नहीं पता कि क्या कह रहे हैं। सामा साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या जो पेशगोइयां की जा रही थी कि ट्रंप अमेरिका का आखिरी सदर होगा, उसके बाद अमेरिका कोलैप्स होगा, उसका जवाल शुरू होगा, तो इस वक्त जायचा ये बता रहा है कि ये वाकई आखिरी सदर है और इसके बाद कोलैप्स, अमेरिका कोलैप्स तो नहीं, जवाल की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। देखिए मेरी इस पे कोई रीडिंग नहीं है सच के, इस तरह से मुझे कुछ नजर आया हो या मैंने कुछ देख पाया हो कि ये आखिरी सदर है या अमेरिका के टुकड़े हो जाएंगे। वो डेफिनेटली मैंने आपको बताया ना कि हर एस्ट्रोलॉजर की अपनी एक लाइफ पाथ होता है जिसमें उसको उस तरह की लर्निंग या रीडिंग आती है जो किसी और के पास नहीं होती। हर एस्ट्रोलॉजर की जिंदगी में कुछ मखसूस अल्लाह ताला की तरफ से उसकी ग्रिप्स होती हैं, ग्रिप हाउस ऑफ वर्ड्स होते हैं। तो मेरे रीडिंग में इस तरीके से नहीं है। हो सकता है जो एस्ट्रोलॉजर इस पे बात कर रहे हो शायद वो जानते हो, उनकी भी अपनी रीडिंग हो। मेरे मुताबिक तो ये है कि अमेरिका के पहला टूटा हुआ महादिशा अंतरदिशा दिखानी पड़ेगी कि हाँ भी इस जायचे का पहले कोई टुकड़े हुए, तो वो बताने होंगे कि ये देखें जी इसी टाइप का सेम केस सैजिटेरियस असेंडेंट इस महादिशा और अंतरदिशा में उसके टुकड़े हो गए थे, फिर हम मानेंगे क्योंकि डाटा साइंस है ना, ये कोई गैब तो है नहीं, वो तो लोग समझते हैं। बल्कि मैं आज मजे की बात बताऊं, ये मैं लोगों को कहना भी चाह रहा था काफी दिनों से और मेरी ये विल भी थी कि जो सारे एस्ट्रोलॉजी को बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं
یہ موسٹلی لوگ ہوتے ہیں جن کا یا تو وینس ہوتا ہے رولنگ پلانٹ اسینڈنٹ کا، یا ان کے جو مون سائن کا، یا ان کے سن کا، یا ان کے جو 8واں گھر یعنی کہ یہی مارس کا، مطلب اسکارپین ہوتے ہیں یہ، اور اسکارپین کہیں نہ کہیں ان تینوں میں سے اس کا کوئی ٹچ لگتا ہے. تو یہ لوگ ہی وہ لوگ ہیں جو ایسٹرالوجی میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، جو کہ قرآن یا دینی علوم کو بھی کھوجنے میں بہت اچھا دماغ رکھتے ہیں. تو ہمارا ویور کو میری ریکویسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ جب ایسٹرالوجی تک پہنچایا ہے یا یہ سینس ڈیولپ کر رہا ہے، تو ان کو چاہیے کہ قرآن کی آیتوں کو بھی بیٹھ کے تھوڑا سا ضرورت ہے اس کو ضرور نیلڈ آؤٹ کریں، اس کو کمپیریٹیو اسٹڈی میں لائیں. یہ بہت اچھی کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں اس وقت جو ایسٹرالوجی کے چینلز دیکھتے ہیں لوگ. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر ڈگ آؤٹ کرنے کی خداداد صلاحیت ہے. یعنی کہ ان سب کا کوئی نہ کوئی تعلق 8ویں گھر سے ہے. 8ویں کے بعد 9واں گھر ہوتا ہے دین کا یا خدا کا یا بلیفز کا، گروز کا. تو 8ویں بنیاد بنتا ہے اس کی. تو یہ ان کی فاؤنڈیشن خدا تک پہنچانے کی بناتی ہے ایسٹرالوجی. تو اس لیے وہ میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ڈیٹا سائنس ہے اور امریکہ کی زوال ضرور ہے اب، لیکن اس کے لیے اس کا برتھ چارٹ مجھے نہیں بتا رہا. مجھے اپنی جو خدا کا نظام ہے، جو ہم اپنے دین کی جو فارمولیشن ہے، جو قرآن کے فیصلے ہیں، جب ان کو دیکھتے ہیں، پلس جو آپ کو پتا ہے کہ وہ 1 صدی کی جو ریڈنگ پہ ہم نے کام کیا تھا، جس طریقے سے ہم نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی، وہ جو ایک سائیکل ہے وہ پورا ہوا ہے. اس سائیکل کے مطابق اس نے اب اس کی حکومت چیلنج ہونی ہی تھی اور کمزور ہو گئی اور دن بدن مزید ہوگی. تو وہ ہے. باقی میری ریڈنگ میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہ کوئی آخری صدر ہے. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت. ناظرین آئی ہوپ کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ناظرین اجازت دیں، پھر ناظر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.